امامت اور خلافت، آپ کی فقہ میں خاص طور پر ان دونوں چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ جناب، شکریہ۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جب پیدا کیا تو ملائکہ کے سامنے جو بات رکھی وہ یہ تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ پھر وہ تفصیل ہے آگے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ لیکن جس باب میں آپ بات کر رہے ہیں آج، جو موضوع ہے وہ ہے نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کے وصال مبارک کے بعد کا جو نظام ہے، اس نظام کی بابت آج بات ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہے کہ نبی علیہ السلام جب تک موجود رہے ظاہری طور پر تو خلیفہ وقت بھی آپ ہیں، امیر المؤمنین بھی آپ ہیں، قاضی القضاء بھی آپ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت چیف بھی ہیں فوج کے۔ یہ تمام تر عہدے نبی علیہ السلام کے پاس ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ مسجد کے امام بھی ہیں، یعنی امامت صغریٰ جس کو آج ہم مسجد کی امامت کہتے ہیں، اور امامت کبریٰ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد سلسلہ ہے خلافت کا۔ تو نبی علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو وصال کے وقت مسلمانوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اب نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہونا چاہیے، تو مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے، ہمارے نزدیک اللہ رب العالمین کے ذمہ پر یہ واجب اور لازم نہیں ہے کہ اللہ خلیفہ کا انتخاب کرے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ مسلمان باہمی مشاورت سے، وہ مسلمان جو صاحب عقل ہوتے ہیں، جو صاحب خرد ہوتے ہیں، وہ مسلمان کسی شخصیت کا انتخاب کریں، جیسا کہ مسلمانوں نے کیا۔ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوئے، اور ان کو تمام مسلمانوں نے اس وقت جو موجود تھے ان سب نے تسلیم کیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذات سیدنا صدیق اکبر پر اجماع ہوا کہ حضرت ابو بکر جو ابو قحافہ کے بیٹے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں خلافت کی جو شرائط ہیں، ان شرائط کے حوالے سے بھی میں عرض کروں کہ سیدنا حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا کہ جب سقیقہ میں انصار نے یہ کہا کہ ایک ہمارا امیر ہوگا ایک تمہارا ہوگا، تو اس وقت یہ روایت پیش کی گئی کہ الائمۃ من القریش، جو خلیفہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، تو لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سابقون الاولون بھی ہیں، وہ قریش بھی ہیں، اس لیے صحابہ کرام نے ان کا انتخاب کیا کہ آپ ہی ہمارے خلیفہ ہوں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں، جب آپ علالت کے ایام میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ وہ تو انتہائی نرم دل ہیں، وہ اس مقام پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، انہی سے کہا جائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو جب کہا گیا تو اس وقت اقامت ہوئی، تو آپ آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، میرے ماں باپ ان پر قربان، آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا کہ ابو بکر، جب رسول نے تمہیں اس مصلی پر کھڑا کر دیا تو اب تم کیوں نہیں جا رہے، اور تمہیں کون ہٹا سکتا ہے؟ تو آپ نے ان کو آگے کیا، یوں وہ نماز کے امام ہوئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اب مسلمانوں میں خلیفہ یہی ہوں گے، تو اس طریقے سے یہ خلافت ہے۔ اور خلافت علی منہاج النبوہ ہمارے نزدیک 30 سال ہے، اور وہ 30 سال جناب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان ذی النورین، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور جناب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، یہ جو 5 لوگ ہیں، ان 5 کی جو مدت خلافت ہے اس کو شمار کیا جائے تو یہ 30 سال بنتی ہے۔ یہ 30 سال علی منہاج النبوہ خلافت ہے۔ ہمارے پاس جو امامت کا تصور ہے، امامت بنیادی طور پہ بتا دوں، امامت اور خلافت ایک چیز ہے، یعنی عملاً ایک چیز ہے، نام 2 ہیں۔ ایک مکتب فکر اس کو خلافت کے نام سے جانتا ہے، دوسرا مکتب فکر اس کو امامت کے نام سے جانتا ہے۔ مصادیق الگ الگ ہیں،
لیکن چیز وہی ہے، چیز وہی، میں اس کو تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ چیز وہی ہے. ہمارے پاس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے ان کے پاس کئی جہتیں تھیں. سب سے پہلی جہت تو یہ ہے کہ یہ نبی تھے. نبی کے معنی خدا کی طرف سے آیات الہی کو بلا کم و کاست اخذ کرنا اور ان کو بلا کم و کاست پہنچا دینا، یہ پیغمبر کی ڈیوٹی تھی. اور ظاہر ہے کہ دین پوری طرح سے پہنچا دیا گیا تھا. سلسلہ نبوت یہاں پر آ کر اختتام پذیر ہوا ہے. جی. اب اس کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا ہے. لا نبی بعدی پیغمبر کی تصریحات میں ہیں. تو اس بنا پر اب کسی اور بندے کے اوپر شریعت بیان کرنے کے لیے وحی نازل نہیں ہوگی، وہ بات ختم. بے شک. ٹھیک ہے. یہ جہت حضرت پیغمبر اکرم کے ساتھ ہے، یہ منتقل نہیں ہوئی ہے بعد میں کسی کو. ٹھیک. کسی کو بھی یہ منتقل، چونکہ وہ منصب ہی ختم ہو گیا. اب منصب ختم ہو گیا، اس میں یعنی خلافت کا معنی نہیں رکھتا ہے، یہ منصب ختم ہے. اس کے علاوہ جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کر دیا، حضرت رسول اکرم کو اللہ نے جج بھی بنایا ہے. آپ کے جو اختلافات آپس کے ہوں گے، ان اختلافات کو حل کرنے کا خدا کی طرف سے منصوص جو شخصیت ہے وہ حضرت رسول اللہ ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک اپنے مشاجرات میں تمہیں حاکم مقرر نہیں کرتے ہیں اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک. مؤمن ہونے کی شرط ہی یہ ہے کہ مشاجرات میں حکم جو ہے وہ حضرت رسول اکرم ہے. ثم لا یجد حرجا، اس کے بعد پھر اپنے دل میں کوئی حرج بھی محسوس نہ کرے، رسول کے فیصلے پر تنگی بھی محسوس نہ کرے. اگر مؤمن ہے تو جو رسول اللہ نے فرمایا مین و ان اسی پہ ایمان لانا ہے. اس نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ ٹھیک ہے، وہ چاہے میرے مفاد میں ہو، میرے خلاف ہو، کچھ بھی ہو، جو رسول اللہ نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ ٹھیک. درست. یہ ایمان کا حصہ ہے. بے شک. یعنی یہ حیثیت بھی حضرت رسول اللہ کو حاصل ہے کہ وہ جج ہیں. اس کے علاوہ حاکم بھی ہیں. اللہ نے حکومت کا حق انہیں دیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں حکومت کی ہے، اور یہ حکومت من جانب اللہ آپ کو تفویض ہوئی ہے، یعنی خدا کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے کہ آپ حکومت کریں. یہ بھی ایک الہی منصب ہے. اس کے علاوہ شاہد امت، اعمال امت بھی ہیں. حضرت رسول اکرم امت کے اعمال کے شاہد بھی ہیں، بلکہ نہ صرف امت، گزشتہ پیغمبروں کے اعمال کے بھی، ان کے بھی شاہد ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ وقت یعنی قیامت کا وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت کے شہید کو لے آئیں گے اور تجھے ان تمام شہداء کے اوپر شہید بنا کے لائیں گے، یعنی گواہ بنا کے لائیں گے. اس گواہ بننے کے معنی یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے حضرت رسول اللہ گزشتہ پیغمبروں کے اعمال کا علم رکھتے تھے، ورنہ گواہی کیا معنی ہے؟ اگر ان کو ان کے اعمال کا علم نہ رکھتے ہوں تو پھر گواہی کون سی، یعنی کیسی گواہی؟ صحیح. اس کے معنی یہ ہے کہ ایک طرح کا تسلط اور سیطرہ حضرت رسول اللہ کو ان پر تھا. خوب، یہ جہت بھی حضرت رسول اللہ کو حاصل. جی. اس کے علاوہ ہمارے پاس متعدد احادیث اور قرآن کی آیات میں بھی اشارات ہیں کہ ان کی روشنی میں حضرت رسول اللہ واسطہ یہ فیض الہی بھی ہیں. خدا کی طرف سے جتنی اچھائیاں مخلوقات تک پہنچتی ہیں ان میں واسطہ حضرت رسول اللہ ہے، واسطہ فیض الہی. یہ بھی جہت حضرت رسول اللہ کو حاصل ہے. ماشاء اللہ. تو ان تمام جہتوں میں اگر آپ سوچیں تو جج رسول، حاکم رسول، اور شاہد اعمال امت رسول، اور واسطہ فیض الہی رسول. تو یہ سب عناوین ضرورت ہے نا، اس لیے تو رسول اللہ کو خدا نے بنایا ہے اور یہ منصب عطا کیا ہے. تو کیا یہ صرف رسول اللہ کے زمانے میں ضرورت تھی، اس کے بعد ضرورت نہیں ہے؟ یہ ساری ضرورتیں یا ہیں. اس سے پہلے بھی رہی ہوگی. اس سے پہلے بھی تھی اور ہر زمانے میں تھی. ہر زمانے میں جو انبیاء تھے ان کو یہ جہتیں حاصل ہیں، تو قطعاً ہر زمانے میں ہے. تو اس بنا پر ہمارے نقطۂ نظر سے جو بھی ان کی جگہ پہ آئے گا وہ نبوت کے علاوہ باقی تمام جہتوں میں اس کا جانشین ہے.
اور ان تمام جہتوں میں نبوت کے علاوہ تمام جہتوں میں ایسے کسی جانشین کی شناخت انسان نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ من جانب اللہ ہونا چاہیے. یعنی جو وہ یہ کہتے ہیں امامت من جانب اللہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ تمام خصوصیتیں جس میں پائی جاتی ہوں ایسے کی شناخت انسان سے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے خدا ہی اس کو متعین کرے.